بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم اللہ کے خاطر گواہی دو، انصاف قائم رکھو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ شخص مالدار ہے یا غریب ہے تو اللہ کا ان دونوں سے تم سے بھی زیادہ تعلق ہے. لہذا فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے، نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کے انصاف سے مت ہٹو، انصاف کرنے سے مت ہٹو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا، اگر تم منہ موڑو گے یا منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے، تم لوگوں کے درمیان میں انصاف کرنے والے ہو، تمہیں لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، انصاف دلانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو ایسے وقت میں انصاف ہی کو پکڑو، انصاف کے خلاف مت کرو. اگرچہ انصاف کرنے سے تمہارا نقصان ہوتا ہو، تمہارے ماں باپ کا نقصان ہوتا ہو، تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو، نقصان کو مت دیکھو. حق کیا ہے، سچ کیا ہے وہ دیکھو، سچ کا ساتھ دو، انصاف کرو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کبھی کبھار مالدار کوئی ہوتا ہے، اب اس کی دولت، اس کا مال ہمیں حق بات کہنے سے روک دیتی ہے. اگر میں حق بات کروں گا، انصاف کروں گا تو وہ مالدار میرے سے ناراض ہو جائے گا، میرے اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو وہ جو مجھے دے رہا تھا پیسہ، قرض، جو بھی مجھے مدد کر رہا تھا، وہ روک دے گا. تو مال کی ہرس میں پڑ کے مالدار کی طرفداری مت کرو. ایسے ہی کوئی غریب ہے،
یہ بیچارہ غریب ہے، اگر میں اس کے خلاف فیصلہ کروں گا تو غریب بیچارے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس پر رحم کھا کے تم انصاف کے خلاف مت کرو۔ مالدار کی مالداری بھی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، غریب کی غریبی بھی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اللہ کا ان دونوں سے، بندوں سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ مالدار کو بنانے والا بھی اللہ ہے، غریب کو غریب بنانے والا بھی اللہ ہے۔ جب وہی حکم دیتا ہے کہ تم انصاف پر قائم رہو، حق بات کہو، انصاف کرو، چاہے اس کی وجہ سے کسی مالدار کا نقصان ہوتا ہو، غریب کا نقصان ہوتا ہو، تو اللہ ہی جب بول رہا ہے تو تمہیں اپنی طرف سے اللہ کے خلاف جانے کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کے خلاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف سے ہٹنا کبھی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر میں اس کے مطابق اس کے خلاف فیصلہ کروں گا تو بعد میں میری دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ ایسا سوچ کے انصاف سے مت ہٹو، کیونکہ تم جو بھی کرو گے سب اللہ کو معلوم ہے، وہاں جواب دینا ہے۔ یہاں اگرچہ بچ جاؤ گے لیکن وہاں کیا کرو گے؟ تو بزرگوں اور دوستو، یہ آیت ہمارے لیے یہ حکم دیتی ہے، یہ ہدایت دیتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ایسا آ گیا کہ جس میں تمہیں انصاف کرنا پڑ رہا ہے، تو وہاں تم یہ مت دیکھو سامنے میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا چاچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا فلاں یجمان ہے، یہ مت دیکھو۔ حق کیا ہے وہ بولو، حق کے مطابق فیصلہ کرو۔ بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو اس طرح کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کئی واقعات ہیں تاریخ میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حق مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، فیصلہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھا، کافر کے حق میں تھا، یہودی کے حق میں تھا، نصرانی کے حق میں تھا۔ تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ دوسری طرف مسلمان ہے، دوسری طرف ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ جو حق ہے اس کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے بھی میں ایک آیت کی تفسیر میں واقعہ بتایا تھا نہیں، ایک یہودی کا اور ایک منافق کا، جو ظاہر میں مسلمان تھا انہیں منافق ہے کر کے معلوم نہیں تھا لوگوں کو، دونوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہودی ہے وہ حق پر ہے، جو ظاہر میں مسلمان ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب وہ جو دوسرا تھا ظاہر میں مسلمان اندر سے کافر، وہ منافق، وہ راضی ہوا نہیں حضور کے فیصلے پہ، کہا کہ نہیں چلو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے۔ وہ سوچا عمر رضی اللہ عنہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، وہ میرے مطابق فیصلہ کریں گے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بلا کر لے کر گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نہیں گئے؟ تو کہا کہ ہاں گئے تھے۔ کیا فیصلہ کیا؟ یہودی نے کہا کہ میرے حق میں رسول اللہ نے فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ابھی رہو، ابھی آتا ہوں۔ کمرے کے اندر گئے، جا کے تلوار لائے اور جو مسلمان تھا اس کی گردن اڑا دی۔ یہ ہے اسلام کا انصاف۔ جو مسلمان تھا وہ حق پر نہیں تھا، غلط تھا، وہ ظالم وہ تھا، یہودی حق پر تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ کہا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو اس کا یہی سزا ہے، اس کی یہی سزا ہے، اس کا یہی انجام۔ ایسے کئی واقعے ہیں۔ قاضی ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے قاضی جج گزرے ہیں اسلام کے، ان کا انصاف بہت مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں بھی یہ قاضی تھے،
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ بولے تو لوہے کا کوٹ، جنگ میں لوہے سے بنا ہوا لباس پہنتے ہیں نا، قمیص، اسے بولتے زرہ بول کے. تو وہ ایک زرہ ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گم ہو گئی. بعد میں دیکھا تو ایک یہودی کے پاس ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے جا کر کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، مجھے دے دو. یہودی نے کہا کہ نہیں، میں مانتا نہیں، یہ میری ہے. یہ میری ہے یا تمہاری ہے، قاضی صاحب فیصلہ کریں گے، چلو قاضی کی عدالت میں. چنانچہ وقت کے بادشاہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ، انہوں اور وہ یہودی دونوں اپنا مقدمہ لے کے قاضی صاحب کی عدالت میں گئے. ایک طرف بادشاہ ہے اور ایک طرف یہودی ہے، دشمن اسلام. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا اس کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے، یہ اس نے چرا لی ہے، میرے سے اس نے اٹھا لی ہے. تو اب اسلام کا حکم کیا ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے اس سے گواہ پوچھیں گے. گواہ کہ تمہیں جو بول رہے ہو اس پر گواہ کون؟ تو قاضی صاحب نے علی رضی اللہ عنہ سے گواہ مانگا. کیا ہے کہ آپ کے پاس گواہ، یہ زرہ تمہاری ہے بول کے گواہ کون؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو، اپنے غلام کو اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو گواہ بنا کے پیش کیا. تو قاضی ابو شریح نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی اسلام میں. بیٹا باپ کے لیے گواہی دے تو اسے قبول نہیں کی جاتی اسلام میں، لہٰذا تمہارے بیٹے کی گواہی میں نہیں مانوں گا. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی نے میرے بیٹے کے بارے میں کہا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، آپ پھر بھی انکار کر رہے ہیں. قاضی ابو شریح نے کہا یقیناً وہ جنت کے سردار ہیں، لیکن یہاں اگر آپ کے باپ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو قبول نہیں کی جائے گی. تو اب گواہ نہیں ہے اس کے پاس، علی رضی اللہ عنہ کے پاس. اب مدعی دعویٰ کرنے والا گواہ نہ پیش کرے تو اب مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں اس سے بولیں گے تم قسم کھاؤ یہ چیز میری ہے بول. تو چنانچہ قاضی صاحب یہودی سے بولے قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھا کے بولو یہ زرہ میری ہے. تو وہ قسم کھا لیا. تو قاضی ابو شریح نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا وقت کا بادشاہ سامنے موجود ہے جس نے مجھے قاضی بنایا، اس کے میں خلاف فیصلہ کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا. کیونکہ اسے ڈر نہیں تھا میں اگر خلاف فیصلہ کروں گا تو بھی یہ بادشاہ مجھے کچھ نہیں کریں گے، بلکہ موافقت میں کروں گا تو تب پوچھیں گے کیوں تو حق کے خلاف چلا بول کے. تو چنانچہ وہ زرہ یہودی کے حوالے کر دی گئی. اب دونوں باہر آئے تو یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ ہی رکھ لیجیے. یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ ہی رکھ لیجیے. میں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ ایک کٹہرے میں ہے، اس کا دشمن اور ایک کٹہرے میں ہے، اسی کا بنایا ہوا قاضی اسی کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، کیسا سچا مذہب ہے. یہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان پر نازل ہوئی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں بول کے کلمہ پڑھ لیا. تو ایسا ہے اسلام کا یہ نظام عدل. اسی طرح سے محمود غزنوی بول کے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا بھی عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک مرتبہ دربار میں لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا تو ایک غریب بیچارہ کھڑا ہوا کہ اے بادشاہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایک معاملے میں.
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بولو کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ تو اس نے کہا میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، آپ سے میں اکیلے میں بولنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سب کو بھیج دیے، اکیلے میں جا کے پوچھے بولو کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ تو وہ غریب بیچارہ کہنے لگا بادشاہ میں کئی دنوں سے آپ کے دربار میں آنے کے لیے بھٹک رہا ہوں، مجھے یہ دربان لوگ، یہ واچ مین لوگ اس زمانے کے، مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیتے، بولو مسئلہ کیا ہے، اب تو آ گئے ہو۔ تو اس نے کہا آپ کا بھانجا روزانہ رات میں میرے گھر کو آتا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھے کوڑے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور نعوذ باللہ میری بیوی سے منہ کالا کرتا ہے۔ اسے اس کا روزانہ کا معمول ہے۔ میں یہ مسئلہ لے کر کئی مرتبہ کئی امیروں سے ملا، کئی وزیروں سے ملا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اے بادشاہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے حاکم ہیں، اللہ نے آپ کو ہمارا حاکم بنایا ہے، اب میں یہ معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اگر آپ انصاف کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ معاملہ احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے قیامت کے دن اس کے دربار میں پیش کروں گا، تمہیں وہاں جواب دینا پڑے۔ یہ سنتے ہی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کتنی تکلیف میں رہے، تم یہاں آنے میں کیوں اتنی دیری کر دی؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں بہت کوشش کی آپ تک پہنچنے کی، لیکن ابھی مجھے موقع ملا ہے، آپ کے درباری، آپ کے دربان مجھے اندر آنے نہیں دیتے۔ تو بادشاہ نے کہا اب تم گھر جاؤ، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، اور دیکھتے رہو یہ ظالم بدکار میرا بھانجا کبھی آئے تو مجھے فوراً آ کے اطلاع دینا، میں ضرور تمہارا اس وقت آ کے تمہاری مدد کروں گا، تمہارا ساتھ دوں۔ تو اس غریب بیچارے نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، آپ نے تو کہہ دیا، لیکن یہ دربان ہے، مجھے اندر آنے نہیں دیں گے، کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ نے فوراً درباروں کو بلا کر کہا کہ دیکھ لو یہ آدمی ہے، میرا آدمی ہے، یہ جب بھی اندر آنا چاہے اس کو اندر آنے دے دینا۔ اپنے دربانوں کو کہہ دیا، اب دربان سب چلے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس غریب سے کہا اگرچہ میں نے ان لوگوں کو کہہ دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تمہیں ٹال دیں گے، تمہیں واپس بھیج دیں گے کہ بادشاہ آرام کر رہا ہے، بادشاہ اپنے خاص کمرے میں ہے، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تمہیں اگر مجھ سے ملنا پڑے تو تم فلاں راستے سے آ جاؤ، وہاں آ کے مجھے آواز دو، بس میں آ جاؤں۔ اب اس کے بعد یہ گیا بیچارہ، 2 دن تک رہا، 2 دن تک وہ نہیں آیا ظالم، تیسرے دن معمول کے مطابق آیا، اسے مار کے بھگا دیا، اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے لگا۔ اب یہ فوراً بھاگا ہوا آیا، دربانوں نے اندر آنے نہیں دیا، تو وہ جو خاص راستہ بادشاہ نے بتایا تھا وہ راستے سے گیا اور جا کر آواز دی کہ اے بادشاہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فوراً بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں حاضر ہوں، ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اس غریب بیچارے کے ساتھ اس کے گھر کو پہنچا، دیکھا تو اس کا بھانجا اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے پلنگ میں سو رہا ہے اور نیچے چراغ جل رہا ہے۔ فوراً چراغ بجھا دیا اور اپنے پاس جو خنجر تھا اس کو لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے بعد بیٹھ کے اس غریب آدمی سے کہا اگر تمہارے پاس پانی ہو تو مجھے کچھ پانی پلا دو۔ فوراً وہ غریب آدمی گیا، اپنے گھر میں جو پانی تھا وہ لا کے دیا، بادشاہ پی لیا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ انصاف کر دیا، اللہ کے سامنے میری شکایت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے، کیونکہ میں اللہ کے سامنے اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو وہ پاؤں پہ پڑ گیا، کہنے لگا کہ بادشاہ آپ نے ضرور انصاف کر دیا،
آپ نے انصاف کا حق ادا کر دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اپنا بھانجا ہے تم نے اس کا بھی گلا کاٹ دیا۔ لیکن میری ایک درخواست ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چراغ کیوں بجھوایا اور پانی کیوں پیا؟ تو بادشاہ نے کہا چراغ اس لیے بجھوایا تاکہ جب میں اسے قتل کروں تو مجھے میری نظر میرے بھانجے پہ پڑے، اس کو دیکھ کر کہیں بھانجا ہونے کا جذبہ، رشتہ داری کا خیال نہ آ جائے، اس کی وجہ سے میں تیرے ساتھ انصاف کرنے سے باز نہ آ جاؤں، اس لیے میں نے چراغ جو ہے بجھوایا اور پانی اس لیے پیا کہ جب سے تم مجھ سے شکایت کر کے گئے تب میں نے یہ قسم کھا لی تھی، جب تک تیرے ساتھ میں انصاف نہیں کروں گا نہ میں کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ میں پانی کے لیے ترس رہا تھا، اس لیے میں نے اب تمہارے پاس جلدی سے پانی پی لیا، کیونکہ میں نے تمہارا حق تمہیں دلایا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ تو آج لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ایسے بادشاہوں کو بدنام کرنے کے لیے من گھڑت قصے گھڑ کے بنا کے ایسا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام جو ہے بہت ہی ظالم مذہب ہے، اس کے ماننے والے گویا ظالم ہیں۔ ہرگز نہیں، اسلام جیسا انصاف والا مذہب، انصاف کی تعلیم دینے والا، انصاف کی ہدایت دینے والا مذہب کوئی بھی نہیں۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ آیت اور یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا کبھی موقع آتا ہے، ہم کبھی کسی مدرسے کے محتمم بن جاتے، کسی کمپنی کے ذمہ دار بن جاتے، گھر کے بڑے بن جاتے۔ اب معاملہ کوئی ہمارے سامنے آتا، ایک طرف ہمارا ہے کوئی رشتہ دار، ہمارا بیٹا ہے، اب دوسری طرف دوسرا پرایا ہے، ہمیں اچھا معلوم ہے یہ حق پر جو ہے پرایا ہے، ہمارا آدمی نہیں ہے، ہمارے آدمی ہی کا قصور ہے، ظلم ہے، لیکن ہم لوگ وہاں پھسل جاتے ہیں، اپنے رشتہ داری کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اپنوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، یہاں تو ہم بچ جائیں گے، وہاں اللہ کے سامنے کیا جواب ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہاں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز کا اللہ حساب لیں گے، ایک ایک چیز کا پائی کا حساب لیں گے، کوڑی کا حساب لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سختی سے حساب لیا جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ سورہ زلزال بول کے ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن میں، ہے نہیں، اس میں ہے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها۔ اس کی تفسیر میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین، جو بھی ہم نے زمین کے اوپر گناہ کیا، یہ ساری باتیں اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دے گی، سب انسانوں کے سامنے۔ جس طرح سے ویڈیو پکڑ کے ٹی وی میں نشر کرتے ہیں تو ٹی وی میں سب دکھائی دیتی ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے ایک ایک عمل کی خبر یہ زمین خود دے گی، چاہے ہم اچھے کام کیے ہوں چاہے برے کام کیے ہوں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، کسی کے یہاں رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے معاملے میں انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔